آج 10 تاریخ کو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کورٹ میں پروسیڈنگ تھی. انفارچونیٹلی جج صاحب جو تھے وہ چھٹی پر تھے. بجائے اس کے کہ آج کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی اور بچی کی جو چائلڈ پروٹیکشن سے ایک درخواست آج یہاں پہ جو اس کی ول تھی وہ جمع ہوئی, اس کے اوپر فیصلہ ہوتا. انفارچونیٹلی ایک درخواست الٹا جمع کروا دی گئی کہ ان جج صاحب کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے, اور پاکستان کی عدلیہ سے بھی میرا سوال ہے کہ جب یہی جج ان کے حق میں کوئی فیصلہ سناتے ہیں, انہوں نے ہی ان کی ضمانتیں منظور کی, میں نے ان سب کو ایکسیپٹ کیا بڑے دل کے ساتھ, لیکن آج تک جتنے بھی فیصلے میرے اگینسٹ انہی جج صاحب معزز جج صاحب کی طرف سے آئے ہیں, ہم نے ان کے اگینسٹ کبھی آواز نہیں اٹھائی. لیکن جب یہی جج صاحب اگر میرے حق میں میری ایک ایپلیکیشن کے اوپر ایک نوٹس بھی کر دیتے ہیں تو یہ جج صاحب جو ہیں ان کے اوپر کویسچن اٹھا دیا جاتا ہے. آج ان کے اوپر ایک جانبداری کا الزام لگا دیا گیا جو کہ سراسر یہ شو کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا کرمنل مائنڈ ہے. اب جب کہ سب کے سامنے ہے کہ بچی نے اپنی ول شو کر دی ہے, میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی بچی نے یہ شو کر دیا ہے کہ میں نے گھر واپس آنا ہے, اور چائلڈ پروٹیکشن کی رپورٹ جو کہ جج صاحب کے پاس سیلڈ ہے, اور یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جو کہ میں چائلڈ پروٹیکشن کی مرضی کے ساتھ ان کی پرمیشن کے ساتھ میں لے کر آیا تھا. یہ 7-8 لیٹرز ہیں, یہ ہم نے کورٹ کے اندر اوریجنلی جمع کروائے ہیں, یہ میرے پاس ان کی کاپیز ہے. اس میں کلیئرلی بچی نے شو کیا ہے, اپنی ول لکھی ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس اپنی فیملی کو جوائن کرنا ہے. تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب یہی لوگ اس چیزوں کو صرف ٹائم ڈیلے کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ بچی کو اغوا کر کے لے کے گئے, اور جو انہوں نے جرم کیا وہ سب شو ہو جائے گا. تو یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے. دوسری چیز, میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں ان سے, اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میرے معاملے کو دیکھیے. جب بچی کورٹ کے اندر آ کے اگر بچی جو ہے وہ فری ول دے دیتی ہے اپنی گھر کے اگینسٹ, تو وہ فوراً سن لی جاتی ہے. لیکن وہی بچی اگر اپنے گھر جانے کے لیے بار بار بولتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی سنتا نہیں ہے. تو یہ کیا اس طرح انصاف ملے گا پاکستان میں؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر کسی والدین کے ساتھ ایسی سچویشن ہو جائے جس سچویشن میں ہوں, اور جتنی فائٹ میں نے کی ہے اپنی بچی کی واپسی کے لیے, مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں, کون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں سپریم کورٹ تک گیا ہوں, میجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میں نے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں, کیسے اپنی بچی کو جو کہ ولنگ ہے ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور وہ ایک مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے, اور اس کے باوجود اس چیز کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. میں یہ سوال آپ سب سے کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. سر ملاقاتیں ہوئی آپ کی, کتنی ملاقاتیں ہوئی, کیا بات ہوئی؟ اچھا دیکھیں یہ بھی واضح کر دیں اس کے ساتھ ہی کہ جو کورٹ پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا وہ کس کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے اور کس نے دائر کی ہے؟ دیکھیں درخواست کون دائر کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ادر پارٹی ہے انہوں نے درخواست دائر کی ہے آج کہ ہمیں اس جج صاحب کے اوپر اعتبار نہیں ہے, یہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہی جج صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے ان کی ضمانتیں منظور کی, انہی جج صاحب سے انہیں ریلیکسیشنز ملی. اور جب یہ ان جج صاحب نے جب صرف اس چیز کے اوپر نوٹس کیا ہے تو وہ اس کے اوپر انہوں نے جانبداری کا الزام لگا دیا ہے, جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور کلیئر ایک ان کا جو مائنڈ ہے کرمنل مائنڈ, وہ شو کرتا ہے کہ ایکچولی میں وہ کرمنلز ہیں. اور اب انہیں پتہ ہے کہ وہ بچی جب اپنے گھر آئے گی اور اس کے بعد ان کی جو پول پٹی کھلے گی تو اس میں ان کو جو سزائیں ہوں گی ان سے ڈر رہی ہیں, اور اس کے آپ لیے کی ٹائم ڈیلے جب کر رہے ہیں. ملاقاتیں ہوئی بچی نے کیا کہا, کیا چاہتی ہے بچی؟ شاید بھائی پچھلے آپ کا جو سوال تھا کہ میری کتنی ملاقاتیں ہوئیں, سب سے پہلی ملاقات جسٹس پنور صاحب کی وجہ سے 5 گھنٹے کی ہوئی تھی, اور فیملی کورٹ کی بدولت ابھی تک 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یہ 16 کو میری چوتھی ملاقات ہوگی. اور بچی جو ہے وہ ولنگ ہے. بچی نے بارہا چائلڈ پروٹیکشن کے اندر بھی وہ روزانہ انہیں بولتی ہے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے, اور مجھے
اگر کوئی چیز چاہیے میں لکھ کر دیتی ہوں تاکہ وہ چیز جج صاحب تک پہنچائی جائے، معزز عدلیہ تک، لیکن اس کے باوجود جو ہے میری بچی وہیں پہ سٹک ہے. اور ہمیں آج امید تھی کہ آج 10 تاریخ کو بچی کی جو ول ہے وہاں پہ جمع ہوئی ہے وہ یقیناً ہمارے ہی حق میں ہے، اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیں گے. لیکن ایک نئی ٹیکٹکس آ گئی. انفارچونیٹلی جج صاحب چھٹی پہ تھے اور انہوں نے جج صاحب کے اوپر ایک کہ یہ جج کو تبدیل کیا جائے یہ ایک درخواست لگا دی. بچی جو نے آپ کو برتھ ڈے وش کی کچھ چیزیں عدالت میں بھی جمع کروائی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی بالکل، میں نے سب سے پہلے تو یہ اس نے کارڈ بورڈ کے ذریعے یہ بنایا، میں اسے دکھا بھی دیتا ہوں. اس کے بعد یہ لیٹرز اس نے لکھے جو کہ اوریجنلی میں نے جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائے ہیں. اور جی جی اوریجنلی میں نے وہ لیٹرز کورٹ میں جمع کرائے ہیں. یہ میرے پاس ان کی کاپیز ہیں. میں چونکہ یہ کورٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے، میں میڈیا پہ یہ لیٹرز لا نہیں سکتا، لیکن میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لیٹرز ہیں وہ آپ اگر آپ انہیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو تھا کیا ایشو؟ کچھ بچی نے بتایا تھا کہ ایشو تھا کیا، کس وجہ سے اس کو یہاں سے لے جایا گیا اس وقت؟ دیکھیں کچھ کس طرح کی چیزیں بات؟ کانفیڈینشیل ہیں، میں فی الوقت انہیں بریک نہیں کر سکتا. بہتر یہ ہوگا کہ یہ باتیں بچی خود آ کر عدالت میں جج صاحب کے سامنے بتائے. فی الوقت صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچی گھر آنے کے لیے ولنگ ہے، اور بچی جو ہے وہ بار بار یہ اصرار کر رہی ہے کہ اسے گھر بھیجا جائے. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب بچی ولنگ ہے، بچی مائنر ہے، تو کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو روک رہا ہے؟ اور میں کس کے آگے فریاد کروں؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ دیکھیں آپ لوگ سب کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ کے لیے ایسے کیسز روزانہ آتے ہیں، بچی کورٹ میں آ کے بیان دیتی ہے اور اسے فوراً بھیج دیا جاتا ہے بھلے ہی اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو. جیسے اس کیس میں بھی بچی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، میں تمام ڈاکومنٹس لے کر کھڑا رہا. ایٹ دی اینڈ وہ ساری چیزیں پروو ہوئی، میڈیکل بورڈ بنا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، اور بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی. اب بچی جب خود بول رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے، تو اب بچی کو کیوں واپسی آنے نہیں دیا جا رہا؟ میں اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب، معزز چیف جسٹس سے، اور سندھ ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس، میں ان دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس کے اندر نظر ثانی فرمائیے. میری بچی ایک انسان ہے، جیتی جاگتی ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ گھر واپس آنا چاہ رہی ہے. میں بتائیے میں کس عدالت کے آگے، کس کے آگے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں 8 مہینے سے یہ کیس آپ سب کے سامنے ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 8 مہینے گزر جانے کے باوجود اس کیس کا ٹرائل پراپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا. تو میں کیا کروں؟ میں ہر فورم پہ ہر پیمانے پر میں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور میں انشاءاللہ آگے بھی لڑتا رہوں گا جب تک میری بچی میرے اندر سکت ہے اور میری بچی مجھے واپس نہیں مل جاتی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں عدلیہ کو آخر یہ چیز سوچنی چاہیے. ایک بچی مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، بچی کی ول سامنے آ گئی ہے، تو بچی کو تو فوراً واپس اس کے گھر واپس بھیجنا چاہیے. اب کیوں واپسی نہیں بھیجا جا رہا ہے؟ آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے. کتنی پھرتیاں دکھائی گئی تھیں جب بچی نے کہا تھا کہ میں نے ملزم کے ساتھ جانا ہے. اب بچی 4 مہینے سے یہاں چائلڈ پروٹیکشن میں ہے، اور مجھے مسلسل ہر ملاقات میں یہ بولتی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے بابا. اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں چائلڈ پروٹیکشن والوں سے، اس کے باوجود اس کی نہیں سنی جا رہی، میری نہیں سنی جا رہی. تو مجھے یہ بتائیے میں کس کے آگے فریاد کروں؟ پاکستان میں اگر کسی ماں باپ کی بیٹی کے ساتھ یہ المیہ پیش آ جائے تو وہ بچی کی کسٹڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیا جائے. ڈاکٹرز نے وزٹ کیے تھے اور ڈاکٹر نے کیا سجیشن دی اور وزٹ میں کیا کچھ ہوا؟ اس دیکھیں کے بعد پھر بچی سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تو اس بارے میں بچی نے کیا بتایا؟ جی دیکھیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ عدالت میں جمع ہے. اس کے اندر بھی بچی نے یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ لیٹرز، بچی کی چائلڈ پروٹیکشن کی ول، جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے. اور اس کے باوجود یہ ڈیلے ٹیکٹکس ایک ظلم ہے ایک انسانی جان کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ. اور یہ کس کے سر پہ ہے، کس کے کندھوں پر یہ چیز جاتی ہے؟ میرا سوال آپ سب کو میرے بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ آخر جو بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ رکھ کے کہ بچی اپنے گھر آنا چاہ رہی ہے اور اسے آنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ کس کے سر جاتا ہے؟
اچھا، ملزمان سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا، آپ کی درخواست کے اوپر چائلڈ پروٹیکشن والوں کو نوٹس کر دیا گیا، وہ فریق ہیں، سنا جانا چاہیے تھا، یک طرفہ ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہ ملزم ہیں اور بچی مائنر ڈکلیئرڈ ہے. بچی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ملزمان کا ان کا سننا جانا کوئی بنتا ہے. اس کے باوجود کیس کورٹ کے اندر ہے اور اس کی تو یہ تو جسٹ نوٹس ہوئے ہیں. اس کی آرگومنٹس تو اس کے آج ہونے تھے، تو آج آرگومنٹس ہونے تھے اور آج انہوں نے یہ درخواست لگا دی جو کہ ان کے دوسری سائڈ کی کرمنل مائنڈ کو کلیئرلی شو کرتی ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہوا ہے اور انہیں اب اپنے کرائم کے شو آف ہو جانے کا ڈر ہے، اور اسے چھپانے کے لیے وہ سارا یہ ڈیلے ٹیکٹکس اور یہ سارا پریشر کریٹ کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر بھی معزز جج صاحب کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے ایک دھونس ڈال کر یہ کیا ہے تاکہ جو معزز جج صاحب ہیں اگر وہ فیصلہ سنائے تو وہ ہمارے اگینسٹ سنائے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے. میں اسی لیے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں. بچی میری میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اسے بلایا جائے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہے. اس کی ول وہاں پر پڑی ہوئی ہے، میڈیکل بورڈ کے اندر اس کی ول لگی ہوئی ہے. یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جس میں اس نے کلیئرلی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے. اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں جو کہ سراسر ناانصافی ہے. آپ کی کیا بات ہوئی، میٹنگ ہوئی 3-4 دفعہ، بہنیں بھی ساتھ گئی تھیں، اس کو شیئر کریں گی؟ جی جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اور ہمیں بھی. اور وہ ایک ایک دن گنتی ہے وہ، اور جب ہم نے جانا ہوتا ہے وہ کہتی ہے رات بھر میں سوتی نہیں ہوں، میں ویٹ کرتی رہتی ہوں، گھنٹے گنتی رہتی ہوں. تو میری بچی آنا چاہتی ہے. دیکھیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، پہلے میرے ہسبینڈ اور اس کے باپ کو بدنام کیا کہ میرے پہ الزام لگائے، میرے گھر والوں پہ الزام لگائے، میرے بھائیوں پہ الزام لگائے، میری بہنوں پہ الزام لگائے. ہم نے سب برداشت کیا. تو اب میری بچی گھر آنا چاہتی ہے اور وہ یہ لوگ مطلب ان کی اتنی پاور ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو کچھ بول دیں گے، کسی کو بھی بول دیتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی. یہ کہاں ہوتا ہے اگر بچی بولتی میں نے ان کے ساتھ جانا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بھیج دیتے. اب بچی چیخ چیخ کے بول رہی وہاں پہ کہ میں نے آنے. اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود یہ جا کر بول رہی ہے جج ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. بچی آنا چاہتی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے، ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. تو آپ حکومت سے، عدالتوں سے کیا کہیں گی؟ یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کتنی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب وہ بچیاں کہتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، فوراً کورٹ آرڈر دیتی ہے تو یہ فوراً بچوں کو دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے کیس میں یہ لوگ پتہ نہیں نئی سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، نئی سے نئی الزام لگانا اور یہ چیزیں کرنا، اور پھر یہ جس کو چاہے الزام لگا دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب میری بچی کہہ رہی ہے آنا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے ماں باپ کے پاس آنے سے، یا جو بچہ جہاں بھی جانا چاہے. تو آپ کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ کیسی رہی؟ بچی کیا دباؤ میں تھی، خوف میں تھی؟ اگر آپ کی 5-6 مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں جب بچی کو آپ نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، تو آخری ملاقات آپ کی کیسی رہی تھی؟ آخری ملاقات تو اس کو یہی تو امید تھی کہ بس جیسے وہ ملاقات نہیں ہوگی اس سے پہلے وہ گھر آ جائے گی. کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو کہتی ہے ماما بابا میں آپ کو صرف 2 دن دے رہی ہوں، مجھے تیسرے دن گھر آنا ہے. تو ہم اس کو کہتے نہیں بیٹے 2-3 دن نہیں، 1 ہفتے کا آپ ٹائم دو، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ٹائم تو کورٹ میں لگتا ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 15 دن کے بعد ہماری ملاقات آتی ہے. تو وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہے ماما بابا میں جب گھر آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں گھر آنے دیتے، اور میں یہاں پہ بول رہی ہوں، لکھ کے دے رہی ہوں، سب کچھ ہے، تو میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں. وہ بچی اس کو تو نہیں پتہ ان چیزوں کا نا کہ کس طرح ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنا تو میرے لیے اتنا مشکل ہے، میں ایک ماں ہوں. تو پھر مجھے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کورٹ کے سلسلے یہ اس طرح نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے. تو اب وہ ضد کرتی ہے میں نے گھر آنا ہے. وہ تڑپ رہی ہے وہاں پر، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، وہ وہاں تڑپ رہی ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بچی سے ملے اور بچی کو پھر یہ دھمکائیں جس طرح انہوں نے پہلے دھمکایا ہے. ان کی ساری چیزیں کھل جائیں گی نا، جو اس کے پاس ظلم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آ کے اپنی زبانی بتائے گی. تو یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے.
इल्जाम तो ये भी लगता रहा है कि बच्ची मिलना नहीं चाहती थी जब आप लोग मिलने के लिए नहीं, गए ऐसी थे। कोई बात नहीं है। बच्ची को उन्होंने, मैं आपको अभी क्या बताऊं, पता नहीं बताना भी चाहिए कि नहीं, इन्होंने बच्ची को इतना डराया हुआ था, इतना कुछ इसको बोला हुआ था अपने माँ बाप के लिए कि आपने नाम नहीं लेना, आपने जाना नहीं है, आपने कुछ बोलना नहीं है, और बहुत सारी बातें जो नहीं बता सकती मैं आपको भी। तो वो बच्ची को ये चीज़ें थी, लेकिन जब बच्ची मिली है और वो समझ लें 1-2 मिनट बाद, वो जब जज साहिबा भी बैठी हुई थी जब फर्स्ट मीटिंग में, तो वो उसने अपने बाप से गिला कि आप, मैं, बाबा आप इतने पास हैं हम कराची में, तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते। तो वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो ऑफिसर थी, उन्होंने मुझे कहा कि इसे मुझसे बार बार पूछती कि मेरा वालिस गेट जो है हमारे घर का आपके यहाँ से कितना दूर है। मैंने कहा 15, वो कहती है, मैंने कहा 15-20 मिनट का रास्ता है। तो कहती बाबा इतने पास हो क्या मिलने नहीं आए, ये नहीं पता था कि हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली हुई थी। तो आप ये सोचे, वो पहले दिन से वेट कर रही थी हमारा। तो अब वो चीख रही है कि मैंने घर आना है, तो अब इनके ये जुल्म ये कर रहे, इतना क़यामत कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ दो बातें। शुरू में तो हमने देखा जब कोर्ट के अंदर जब आप लोग जाते थे तो वो मेरे ख्याल में देखना भी पसंद नहीं करती थी, कुछ इस तरह का एक तासुर बनता था। ये क्या चीज़ थी? और फिर अब आपसे वो ये कह रही है कि जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर वहाँ पर। देखिए, मैं इसका आंसर मैं देता हूँ। उसका, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, बच्चियों को इतना डरा दिया जाता है कि बच्चियाँ जो हैं अपने घर वालों की तरफ देखती भी नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये पहला केस हो, ऐसे पहले भी केस होंगे। ये केस आपके सामने है, ये लेटर्स आपके सामने हैं, वही बच्ची है। सिर्फ 4 महीने उनके इन्फ्लुएंस से दूर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और उसका जो माइंड है वो इन लेटर्स के अंदर क्लियरली खुलकर आपके सामने है। बच्ची पर जो प्रेशर था, बच्ची पहली मुलाकात में सहमी हुई थी, उस 5 मिनट के बाद वो वही बच्ची थी जो हमारे सामने इस घर में हुआ करती थी। उसका वो सारा खौफ दूर हो गया, क्योंकि उसको जिस तरीके से डराया गया था और जो धमकाया गया था, उसका वो सारा डर उतरा। अब वो विलिंग है कि एक लम्हे से पहले घर वापस आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून ऐसा है और उसके अंदर इतनी गुंजाइश है मुल्ज़िमों के लिए या मुजरिमों के लिए, मुझे करेक्ट अगर मैं अल्फाज यूज़ करूं, कि वो इनका फ़ायदा उठाते हैं और डिले टैक्टिक्स। मैं कहता हूं, अगर मैंने अभी बोला कि अगर 8 महीने ये ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, मैं कहता हूं अगर महीना और भी नहीं हो तो उससे फ़र्क शायद इतना ना पड़े। लेकिन बच्ची अगर विलिंग है और वो तकलीफ़ में है, अपने घर वापस आना चाह रही है, अपने दिल से बगैर किसी प्रेशर के वापस आना चाह रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी कानून रोक सकता है बच्ची को, और बच्ची को फ़ौरन वापस भेजना चाहिए। अच्छा, मुल्जिमान की तरफ से आपने जिक्र किया कि जी उस पर जुल्म किया जा रहा है या किया गया। जुल्म क्या फिजिकल कोई जुल्म है? वो क्या बात आपके सामने बच्ची की तरफ से आई है? देखें, ये चीज़ें कोर्ट के अंदर डिस्कस हों तो बेटर होंगी। मैं ये माँ ने कुछ चीज़ें रिवील कर दी, मैं ये नहीं करना चाह रहा था और मैं भी नहीं करूँगा। बहुत बेहतर होगा कि बच्ची जब कोर्ट में आए, किसी भी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, ज़ाहिर है ट्रायल है, फैमिली कोर्ट में भी ट्रायल है, कहीं ना कहीं तो बच्ची को बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर वो जो चीज़ें रिवील करेगी वो वहीं तक रहने दें। फिल वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची की उसकी बेहतरी के लिए कि बच्ची फ़ौरन घर वापस आए। और मेरा ख्याल है कि ये टाइम है कि अदलिया को स्टेप लेना चाहिए, और अगर बच्ची विलिंग है तो बच्ची की विल जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक बच्ची को फ़ौरन घर भेजना चाहिए। जब आपकी मुलाकात उससे होती है तो वो किस तरह से नॉर्मल आपको नज़र आती है या बहुत रोना पीटना या परेशान होती है? देखें, वो डेफिनेटली अपनी बहनों के लिए रोती है, हमारे लिए रोती है, चूँकि वो हमारे से मिल नहीं सकती। 15 दिन वो एक मिनट वो कहती है कि मैं एक लम्हा गिन कर गुजारती हूँ। तो आप ख़ुद सोचिए ये उसके लिए कितना अज़ियतनाक होगा, एक बच्चे के लिए, एक 14 साल के बच्चे के लिए, कि वो अपने वालिदैन से दूर हो और इस सिचुएशन इस क्राइसिस से गुज़र कर आया हो और उसके बाद वो अपने माँ बाप से ना मिल सकता हो। ये तो मैं अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने, जस्टिस पंवर साहब ने हमें मौका दिया, और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने मुलाकात लो की, और अब ये सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। और इन्हीं रिवील होती हुई चीज़ों का डर है
دوسری پارٹی کو کہ وہ اب خوفزدہ ہو کر ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہی ہیں اور وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی اپنے گھر آئے, یا وہ نہیں چاہ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچی کی 164 انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے کینسل کر دی. کیوں کینسل کی؟ انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ اب بچی آئے گی اور بچی آ کر ریویل کرے گی وہ چیزیں جس کا ان لوگوں کو ڈر ہے. اچھا, وہ ماحول اندر کیسا ہے وہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بچیوں کی؟ سر اور کتنی بچے ہیں؟ بہت سیف ماحول ہے. میں پرسنلی میں سب سے پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ ہر بچی اپنے گھر میں رہے اور ایسی جگہوں سے کوئی بچی نہ آئے. لیکن اگر کوئی قسمت کسی بچی کو ایسی جگہوں پہ لے آتی ہے تو میرے خیال سے یہ بڑا سیف شیلٹر ہاؤس ہے. ان کے ایس او پیز ہیں, بڑے اسٹرکٹلی یہ ان ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور اپنے ساتھ بسکٹ یا پانی کی بوتل رکھتا ہوں, کیونکہ 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ میرے لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہے, اس سینس سے کہ مجھے انٹیک کرنا پڑتا ہے پانی یا میٹھی چیز کا. تو میں اپنا پانی کی بوتل میں اس بچی کو نہیں دے سکتا. وہ ایس او پیز ان کے ہیں. بچی نے اگر کوئی چیز یوز کرنی ہوتی ہے, پانی پینا ہوتا ہے, کوئی چیز کھانی ہوتی ہے, تو وہ شیلٹر ہاؤس کا جو ان کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ پانی ہے وہ وہاں سے آتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی کیئر کرتے ہیں اس چیز کی. اچھا, لیٹر میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کوئی آپ کو برتھ ڈے وش بھی کیا تھا, میں سنا تھا کہ اور بھی کچھ لیٹر ہیں, 1-2 لیٹر ہیں یا 5-6 مسلسل لیٹر سر لکھے یہ ہوئے؟ 7-8 ڈفرینٹ لیٹرز ہیں. بچی نے بڑا خوبصورت سا ایک کارڈ بھی بنایا تھا جو کہ کورٹ کے اندر جمع ہے. اس کے اندر اس نے مجھے میری برتھ ڈے وش کی. حالانکہ تب تک تو مجھے بچی سے ملنے کی ہمیں پرمیشن بھی نہیں ملی تھی. میری 1 اگست کو برتھ ڈے ہے. اس نے تب سے ایک لیٹر میرے لیے لکھ کر رکھا ہوا تھا. یہ ہماری پہلی ملاقات سے بھی پہلے کی بات تھی. اس کے بعد اس نے میرے لیے جو 25 نومبر, اس کے بعد 26 نومبر اور اس کے آنورڈز آگے پیچھے کر کے ڈیٹس کے اوپر اس کے لیٹرز ہیں جو اس نے ڈیٹ اور ٹائم تک لکھا ہوا ہے. اس کے اندر اس نے کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر آنا ہے اور مجھے جج صاحب کب کورٹ میں بلائیں گے تاکہ میں آ کر بولوں, یا مجھے یہاں پر جج صاحب میرے پاس کب آئیں گے اور مجھ سے آ کے میرا پوچھیں گے کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں, اور میں انہیں بتاؤں کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں اور مجھے فوراً سے میری بہنوں کے پاس, میرے ماں باپ کے پاس گھر بھیجا جائے. اب مجھے بتائیں ایک بچی 14 سال کی بچی اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ شیلٹر ہاؤس میں بھی بار بار بولتی ہے, چونکہ شیلٹر ہاؤس اس کیس کی ہائپ کی وجہ سے وہ اس چیز کو شاید آگے نہیں لا سکے. لیکن اچھا ہوا ایک کورٹ کی طرف سے آرڈر گیا اور کورٹ نے خود ہی شیلٹر ہاؤس سے بچی کی ول پوچھ لی, جو کہ آج کورٹ میں جمع بھی ہو گئی ہے. میرا سوال ہے کہ بچی کس طریقے سے اپنے گھر آئے گی؟ بچی خود آنا چاہ رہی ہے. اب کیا پروسیجر ہے مجھے بتایا جائے تاکہ میں وہ فالو کر سکوں. میں کون سی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, کہاں پہ جاؤں؟ ٹھیک, تھینک یو سر. یہ آپ اسے فوکس کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ہے کیا؟ سر یہ اس نے کارڈ بورڈ بنایا تھا, یہ اس کے اسے اندر سارے چائلڈ لیٹر ہیں اور اس نے یہ میرے لیے بریسلیٹ بنایا اور اپنی چھوٹی یہ بہن کے چائلڈ لیے اس نے پروٹیکشن بریسلیٹ والوں نے بنایا. اسے کارڈ بورڈ پرووائڈ کیے تھے, اندر یہ زارا نے پینٹنگز اور اس بنایا قسم کی ہے, یہ چیزیں. صرف پیسز اندر کیے ہوئے ہیں. یہ اس نے خود, کیونکہ وہ گھر بھی بناتی تھی, وہاں بھی وہ سیکھ بھی رہی ہے ساتھ میں اور یہ اس نے بناتی بنایا بھی ہے. میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے, چھوٹی اس سکینہ کے کے اندر لیے. اس نے مجھے یہ جو ڈفرینٹ اور لیٹرز لیٹر تھے اس کے اندر. یہ طے کر کے یہ اس میں رکھے ہوئے تھے, جو کہ میں نے چائلڈ پروٹیکشن والوں کو پہلے دکھائے, ان کو پڑھائے, ان کی پرمیشن لی کہ میں یہ لے کر جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں, یہ آپ کی امانت ہے. یہ میں لے کر آیا, میں نے جبران ناصر کو دیے, انہوں نے یہ کورٹ کے اندر جمع کروا چکے ہیں. اب چونکہ ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سارا معاملہ کلیئرلی پتہ چل جائے گا. تو اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں اور ان کے تمام جو کارنامے تھے وہ منظر عام پر آ جائیں گے, وہ اس ڈر سے اب وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی گھر واپس آئے, بچی کورٹ میں آئے یا کچھ بھی ہو. وہ اسی طرح ڈیلے ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں اور یہ بچی کی زندگی کے ساتھ ایک انتہائی میں کیا بولوں, ایک ظلم ہے بچی کی زندگی کے ساتھ. ایک 14 سال کی بچی ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ بچی کے لیے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم بچی کے بہت بڑے حامی ہیں.
اب آپ خود ان لیٹرز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں.